میں ہمیشہ سے یہی سچ بیان کرتا آیا ہوں کہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی انگریز نے ایک بہت بڑی سازش یہ کی کہ اس کے ابتدائی ریاستی ڈھانچے میں ہی مرزائیوں کو داخل کر دیا گیا۔ فوج، سول سرونٹ، عدلیہ، بیوروکریسی میں کثیر تعداد ایسے مرزائی افسران شامل کیے گئے جو پاکستان کی بجائے قادیانی کلٹ کے وفادار تھے اور اپنی جماعت کے اس ایجنڈے کے لیے سرگرم میں عمل ہو گئے کہ پاکستان کو ہر صورت ایک مرزائی کنٹرول ریاست بنانا ہے۔ جیسا کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ برٹش انڈیا آرمی کی پالیسی تھی کہ جماعت قادیان کے اشتراک سے فوج میں زیادہ سے زیادہ قادیانی نوجوانوں کو شامل کیا جائے۔ اس بات کا اعتراف پرانے مرزائی فوجی افسران کی زبانی کلپ کی صورت میں کئی بار سوشل میڈیا پہ لگا چکا ہوا ہوں، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پاکستان بنا تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو خاندان قادیانی مذہب اختیار کر چکے ہوئے تھے، اس کے متوسط اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل کیا گیا اور بلائی طبقے کے گھرانوں جیسا کہ عمران خان کا گھرانہ ہے، اس کے نوجوانوں کو سول سروس میں لایا گیا۔ مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1947 سے لے کر موجودہ زمانے تک پاکستان فوج میں افسران کے طبقے میں مرزائیوں کی شرح ہندو، عیسائی، سکھ، وہابی، شیعہ، دیوبندی، اہل سنت کی نسبت زیادہ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاک فوج کے 100 بڑے افسران کے مذہبی عقائد پر تحقیق کی جائے تو 22 کروڑ مسلمان آبادی کے افسران کی تعداد 60-70 کے درمیان ہوگی، مگر پاکستان کی آبادی کے صرف 2-3 ملین قادیانی فوج کے 35 بڑے عہدیدار آپ کو ایسے ناپاک مرزائی ملیں گے جو آگے چل ان 35 مرزائی افسران جو ہیں وہ جرنیل کے رینک تک پہنچ کر مرزائی جرنیلوں کی شرح 60-70 اور مسلمانوں کی 30-40 کے درمیان رہ جاتی ہے۔ یہ نظام 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کی فوج کے اوپر لگا دیا گیا ہوا ہے، اور جب یہی قادیانی جرنیل بن کر قوم کے سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے دین فروش مولوی ہی ان کی کاداور تصاویر اٹھا کر پاک فوج کو سلام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ فوج کے مسلمان طبقے میں بھی ایسے افراد کو افسر بنایا جاتا ہے جو قادیانیوں کے اسلامی نظریات کو رد کرنے کی بجائے فوج کے نو آبادیاتی ڈسپلن کا زیادہ وفادار ہو۔ اس پہ ستم یہ کہ ضیاء مرزائی دور میں مرزائی ملٹری اتحاد پہ پردہ ڈالنے کے لیے مودودی، اسرار احمد، رامدی، فرحت ہاشمی جیسے مذہبی مفکرین کو ملٹری اکیڈمیوں میں لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا جاتا۔ صرف یہ اس لیے کیا جاتا کہ عوام فوج کے ادارے کو مذہب پسند جانے، اور پھر دوسری طرف قادیانیوں کے چیلے حرامی لبرل ضیاء باجوہ، کرامت اور دیگر مرزائی جرنیلوں کو اسلامی شدت پسند کا ٹولہ قرار دے ملا ملٹری اتحاد کی چھاپ کی مہم پر لگ گئے۔ بے شک میں نے ہی سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے آ کر اس مرزائی لبرل جھوٹ کو بے نقاب بہت ہی مدلل طریقے سے کیا کہ 1974 سے لے کر آج تک پاکستان میں مرزائی ملٹری اتحاد رہتا چلا آ رہا ہے۔ 53 کی قادیانی مخالف تحریک سے لے کر بھٹو ممتاز قادری کی پھانسی مرزائی ملٹری اتحاد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے میں حرامی لبرلز کے نام لے کر ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ حلالی ہیں تو ایک بار میرے سامنے ملا ملٹری الائن کی بابت مناظرہ کر لیں، میں ثابت کر دوں گا کہ ملٹری ملا اتحاد ایک پروپوگنڈا مہم ہے تاکہ مرزائی ملٹری اتحاد کی حقیقت پہ پردہ ڈالا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزائی ملٹری الائنس کے میرے دعوے کو کوئی رد کر نہیں سکتا۔ انشاءاللہ مرزائی فوج اتحاد ہی تھا کہ پہلے مرزا ناصر نے ایمان کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کا شور مچایا، پھر ضیاء کتے نے بھی یہی شور مچایا، اور آج کل جنرل آصف غفور بھی یہی کچھ بونک رہا ہے۔ پر لبرل تسی کسے تو گھٹ ہو، بڑے وڈے سور دی سٹ ہو، کبھی بھی یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ ان کو
कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, मुंह फट जो मुंह में आया वो बकवास करके कौम के अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैला देते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की अदलिया भी शुरू दिन से ही मरज़ई माफिया की तरह एक शाख है और उस ही प्रोग्राम पर कारबंद है जिस प्रोग्राम पर मरज़ई जर्नैल अमल कर रहे हैं। 1953 की कादियानी मुखालफ तहरीक की तहकीकी कमेटी के रुकन तक मरज़ई थे। ये राज 66 साल के बाद इस मुख्तसर वीडियो की शक्ल में अफशा होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि मरज़ई और इनके चेले लिबरल्स, नाम नहाद कालम निगार या सहाफ़ी हमेशा से कादियानियों की हमायत में जस्टिस मनीर और कियानी इंक्वायरी का हवाला देते हैं और मुमताज़ दौलताना और दीनी तबके को इन फसादात का ज़िम्मेदार के तौर पर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ही बदतरीन झूठ है जैसा ज़ियाउल हक कादियानी को मुसलमान के तौर पर पेश किया जाना। अव्वल ये कि मुमताज़ दौलताना अपनी ज़ाती हैसियत में मरज़ई मुखालफ हरगिज़ नहीं था, बल्कि इसके मरज़इयों से बहुत खुशगवार ताल्लुकात थे और मरज़ई इसकी सियासी और माली एयानत भी किया करते। मरज़इयों की अपनी ज़ुबानी इस बात का इतराफ़ भी है कि मुमताज़ दौलताना मरज़ई माली इमदाद पाया करता, लिहाजा ऐसा शख्स किसी मरज़ई मुखालफ तहरीक शुरू करने वाला हो ही नहीं सकता। मुमताज़ दौलताना का नाम देकर गंद को कलीन के नीचे दबाने की कोशिश की गई है। एक ऐसी इंक्वायरी जिसके सरबराहान मरज़ई थे, वो कैसे अपनी रिपोर्ट मरज़इयों के खिलाफ शाया करते? बताएं ना लिबरल्स। मरज़ई के मुताबिक जस्टिस मरज़इयों की अपनी ज़ुबानी के आप सब सुन सकते हैं कि जस्टिस मनीर और कियानी मरज़ई खलीफा का इस कदर एहतराम किया करते कि अपने खलीफा को अदालत में जज साहबान के बाद आने का सिर्फ इसलिए कहा जाता कि मरज़ई खलीफा को अदालत के दस्तूर के मुताबिक जजों के एहतराम में खड़ा ना होना पड़े। 1953 की तहरीक की इंक्वायरी कमेटी के सरबराही जब कादियान जा मरज़ई खलीफा से मुशर्रफ मुलाकात होते हों, मरज़इयों की मनपसंद की पोस्टिंग किया करते हों, फिर ऐसे मरदूद मरज़ई जजों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों कर मरज़ई मुखालफ हो सकती है जी? इसका सबूत भी वीडियो के आखिर में लगा रहा हूं, जिसको सुनकर कोई हरामी लिबरल और सहाफ़ी मेरे दावे को रद्द नहीं कर सकता कि इंक्वायरी कमेटी मरज़ई हामी थी। वो मरदूद मरज़ई थे जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी और कौम आज तक जो है इस झूठ से बाहर नहीं निकली। लिहाजा इनकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे सफ़ेद झूठ का पलंदा के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान के इदारों में डीप रूटेड मरज़ई माफिया बेहद मजबूत है। भुट्टो ने कोशिश की थी कि मरज़ई गिरफ्त से मुल्क को निकाला जाए, मगर मुल्ला और मरज़ई इत्तेहाद ने इस कोशिश को बुरी तरह से नाकाम कर दिया था और इसके नतीजे में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक मरज़ई तसल्लुत रियासत बन चुका हुआ है। बदकिस्मती ये है कि जिस दिन फरोश मुल्ला ने पाकिस्तान में मरज़इयों के हाथ मजबूत किए, वही मुल्ला आज भी इरादी और गैर इरादी तौर पर मरज़ई एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर मुल्ला तबका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक होता तो मरज़ई को खुलकर मरज़ई कहता। 1953 की तहरीक में हजारों आशिकाने रसूल को कत्ल करने वाले जनरल बर्की के नाम की निशानियों को पाकिस्तान से ख़त्म करने का मुतालबा करता। यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है कि मरज़ई काफिर हैं, वो तो 1974 में तय हो गया हुआ है। लिहाजा मरज़इयों के अकायद पे सारा वक्त लगाने की बजाय पाकिस्तान के इदारों से मरज़इयों को हटाने की मुहिम पे काम किया जाए, यही दुरुस्त हिकमत अमली है। इस बारे में मेरे सिवा और कोई बोलने की जसारत नहीं करता और इन लोगों के दावे सुनो। सुभान अल्लाह।
پاکستان کی فوج کے مسلمان طبقے کو اپنی صفوں سے مرزئی افسران کا صفایا کرنا ہی ہوگا. فوج کو انگریز کے ڈسپلن سے نکل کر اسلامی ڈسپلن کے تابع بنانا ہی ہوگا. رول آف فیتھ ان دا آرمی کو بحال کرنا ہوگا. عمران اور ٹرمپ کی مرضیوں کو مسلمان شناخت دینے کی سازش کو ناکام کرنا ہی ہوگا. فوج کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کے عسکری ادارے پہ مرزئی ہولڈ رہتا چلا آ رہا ہے اور مرزئیوں نے فوج کو ہمیشہ سے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہوئے 1953 میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو جو قادیان شکن تھا اس کو پھانسی دی تھی. یہ فوجی ادارے پہ فرض بن چکا ہوا ہے کہ وہ ماضی کی غداریوں سے قوم سے معافی طلب کریں اور قوم سے وعدہ کریں کہ مرزئی ہولڈ اب آرمی میں نہیں رہنے دیا جائے گا. وقت کم، مقابلہ سخت. فوج کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ فوج کو اسلام کا رکھوالا بنائے، نہ کہ قادیان کا. ملا کی بجائے میری بات کو سنو اور مانو اس بات کو. پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 احمدی تھے. آپ ایک میں یہاں تھا، پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال، وکیل زمان مجھ سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے، ایک میں جنرل بشیر تھے، 3، اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن. اور 4 ہوئے، یعنی 5 تھے، ہم 5 کے 5 احمدی تھے. اب یعنی اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا. یعنی ان کو اگر پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت، کہ جو میں نے وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں تھے. لیگل ریممبرنس تھے، لیگل ریممبرنس. ہاں جی، جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس. پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں. میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ. حساب سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا ملاقات، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی، انتظار کیا تھا. پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا. بڑا عجیب آدمی تھا. ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں، ہاں، تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد. جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے. اتنا ریگارڈ تھا. تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر. تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر. پھر یہاں ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے، ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لال پور بھیج دو تو ان کو وہیں رہنے دو. تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنایا کہ مرزا صاحب، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو، جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے. ایسے واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا. جی تو مسلم موت کے اس بارے میں وہ نیا ہدایت، یعنی ان کا تو یہ تھا، یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی. اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی
کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو اہمیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا. اور اسی میں سے آیا اپنے اختر حسین صاحب عبدالعلی ملک اور جنجوعہ, اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی. یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ ایم ای افسر تھی, اس پہ اعتبار کرو, یہ نہیں عام طور تھا. اور پھر جو پہلے تھے یعنی یہ کیا کہتے ہیں ضیاء الحق سے بہت پہلے کا جو سلسلہ تھا, اس وقت آرمی میں ایم ای افسر کی ہوتی تھی, قدر ہوتی تھی. یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 ایم ڈی تھے. آپ ایک میں یہاں تھا, پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی, لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال, وکیل زمان مجھ سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے, ایک میں جنرل بشیر تھے, 3, اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن, اور 4 یعنی 5 تھے, 5 کے 5 ایم ڈی تھے. اب یعنی اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا. یعنی پڑ گیا کہ نہیں ایسی تیسی. تو کئی ایسے واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا, تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا. جی تو مسلم موت کے اس بارے میں ہدایت یعنی ان کا تو یہ تھا, یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں ایم ڈی. اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو اہمیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا. اور اسی میں سے آیا اپنے اختر حسین صاحب عبدالعلی ملک اور جنجوعہ, اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی. یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ ایم ای افسر تھی, اس پہ اعتبار کرو. یہ بہت بڑی دنیا کی فارم ہے, جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے وہ کر دیا. تو یہ جنرل شاہد حامد آ گئے, انہوں نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ, میرے سیکٹری ہو جاؤ. وہ ان کی فیکٹری تھی, اسپارک پلگ تھی. تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ وہ سبب پیدا کرتا گیا. تو یہ پھر اس کے بعد بچہ یہ منصور, یہ کالج میں پڑھ رہا تھا, سر سید کالج میں, اسکول میں. تو ایک دن وہ چٹھی لے کے کہ بھجن یہ چٹھی میرے جواب آ جائے. پھر میں اس قافلے کے ساتھ آیا. تو اس طرح پھر حضور نے وہی مجھے یہ بھی خط لکھا قادیانی لاہور سے کہ ہم جہاں آباد ہو رہے ہیں وہ ضلع تو جنگ ہے لیکن سرگودا اس کے زیادہ قریب ہے, تو آپ ان 2 میں سے ایک جگہ تجویز کر لیں اپنے لیے پریکٹس کے لیے. تو میرے لیے دونوں نئی جگہ تھی. تو یہ چونکہ لکھا کہ قریب ہے زیادہ سرگودا, اس لیے میں نے سرگودے کو لکھ دیا کہ سرگودے میں کر ہوا. تو اس کے مطابق میں سرگودے میں آیا. پھر کیانی صاحب نے جب مجھے سرکاری وکیل مقرر کیا تو کہا کہ کہاں پوسٹ ہونا چاہیں گے, تو میں نے کہا میں تو سرگودے کے سوا کہیں جا ہی نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے سرگودے پوسٹ کر دیا. تو اس طرح اس وقت سے پھر سرگودے رہے ہیں. یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا, ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا. تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے, وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے روٹیاں پکا کر, پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے مرزائی ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا. لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے, آپ ہمیں ماریں بے شک, ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا, اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا, تو ہم نے جب ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا, اور الٹا ایم احمد دیکھ لیں, انہوں نے اپنے شعبے میں کام کیا اور خوب کیا. سر ظفر اللہ خان تھے, اس سٹیچر اور اس قد کا دوسرا وزیر خارجہ ابھی تک پاکستان نے نہیں دیکھا.
اور یہ بات میں نہیں، یہ فارن آفس والے لوگ مانتے ہیں اس بات کو، اس کے بعد جنرل عبدالعلی ملک تھے یا جنرل اختر علی ملک تھے، میری 3-4 آرمی افسران سے بات ہوئی ہے، کہتے ہیں ہمیں ان کی پروفیشنل قد و قامت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب جنرل باجوہ سر آنکھوں پر، ان کو مبارکباد ہے کہ وہ آگے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے ہر ذمہ دار آدمی کو ایک دفعہ یہ الزام ضرور عائد کرنا ہے